آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ ان کا پیشاب ہی خطا ہو گیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ یوں ہے کہ معتبر روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرعون نے 7 شہر اور 7 قلعے تعمیر کیے تھے۔ وہ انہی میں موسیٰ کے خوف سے محصور تھا۔ ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک جنگل بنوائے تھے، ان میں درندوں شیروں کو چھوڑ رکھا تھا تاکہ جو شخص بغیر اس کی اجازت کے داخل ہو وہ اس کو ہلاک کر ڈالے۔ جب حق تعالی نے موسیٰ کو رسالت کے ساتھ اس کی طرف بھیجا، وہ دروازے اول پر پہنچے اور اس پر عصا کو مارا، وہ کھل گیا اور اس میں داخل ہوئے شیروں کی نظر ان پر پڑی تو سب بھاگ گئے۔ اسی طرح جس دروازے پر بھی پہنچتے تھے تو وہ کھل جاتا تھا اور تمام شیر ذلیل ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ آخر وہ قصر فرعون کے دروازے پر پہنچ کر بیٹھ گئے۔ بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا۔ جب فرعون کا بندہ جو لوگوں کے لیے اجازت طلب کرتا تھا باہر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے لیے مجلس فرعون میں آنے کی اجازت طلب کر۔ اس نے توجہ نہ کی۔ پھر اس سے کہا کہ اس نے جواب دیا کہ پروردگار عالم کو کوئی اور نہ ملا جو اس نے تم کو پیغمبری کے لیے بھیجا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور عصا کو دروازے پر مارا تو جتنے دروازے ان کے اور فرعون کے درمیان تھے سب کھل گئے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کو بلوایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی مجلس میں آئے۔ وہ سب سے بلند درجے پر بیٹھا ہوا تھا جو 80 ہاتھ اونچا تھا۔ موسیٰ نے کہا، میں عالموں کے پروردگار کا تیری طرف رسول ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو کوئی علامت اور معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس کی 2 شاخیں تھیں، وہ فوراً ایک اژدہا بن گیا اور اپنے منہ کو کھولا۔ ایک حصے کو قصر کے اوپر اور دوسرے حصے کو قصر کے نیچے رکھا۔ فرعون نے دیکھا کہ اس کے شکم سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ جب اژدہا نے فرعون کی جانب رخ کیا تو فرعون کا اس خوف سے پیشاب خطا ہو گیا۔ چلایا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو۔ جو لوگ اس کی مجلس میں حاضر تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ موسیٰ نے عصا کو اٹھایا تو فرعون ہوش میں آیا۔ اس نے چاہا کہ موسیٰ کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائیں۔ اس کے وزیر حامان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اپنے وقت کے خدا، تجھ کو لوگ پوچھتے ہیں اور تو ایک بندہ کا فرمانبردار ہونا چاہتا ہے۔ اس کے سارے امراء اور رؤساء اس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مرد ساحر ہے، اور ایک روز مقابلے کے واسطے مقرر کیا اور ساحروں کو جمع کیا کہ موسیٰ سے مقابلہ کریں۔ ساحروں نے رسیوں اور لکڑیوں کو پھینکا جو جادو کے ذریعے سے حرکت میں آئیں اور چھوٹی چھوٹی سانپ بن گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا۔ اس نے سب رسیوں کو کھا لیا جو کہ وہ سانپ بن چکی تھیں، اور وہ جتنے بھی جادوگر تھے وہ بہتر فرعون کی قوم میں سے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھا سجدے میں گر پڑے اور فرعون سے کہا کہ موسیٰ کا کام جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو چاہیے یہ تھا کہ ہماری رسیاں اور لکڑیاں باقی رہتی۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ فرعون نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب دریا میں شگاف ہوا اور بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا۔ وہ سب نر گھوڑوں پر سوار تھے۔ فرعون دریا میں داخل ہونے سے ڈرا تو جبرائیل علیہ السلام ایک مادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور ان لوگوں کے آگے دریا میں چلے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کے گھوڑے اس مادے کے پیچھے دریا میں داخل ہوئے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا مادہ تھا اور فرعون کا گھوڑا نر تھا۔ جب فرعون کے گھوڑے نر نے مادے کو دیکھا، مادے کے پیچھے چلنے لگا۔ جب فرعون کا گھوڑا اس مادہ گھوڑے کے پیچھے چلا تو پیچھے سب لوگوں کے گھوڑے بھی چل پڑے۔ جب سب کے سب دریا میں داخل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، وہ دریا مل گیا اور سب کے سب فرعونی غرق ہو گئے۔